اللہ الرحمن الرحیم۔ چنار ٹی وی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم۔ ناظرین، یہ آج سے ٹھیک 133 سال قبل کا واقعہ ہے۔ افغانستان کے موجودہ صوبہ قندھار کے قریب علاقہ میوند کے میدان میں برطانوی فوج کے خلاف پختونوں کا لشکر اس وقت کے کمانڈر ایوب خان کی قیادت میں برسر پیکار تھا۔ فضا بندوقوں کی آواز اور تلواروں کی جھنکار سے گونج رہی تھی، گولہ بارود کی بارش برس رہی تھی۔ دوران جنگ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ پختون سپاہیوں کے حوصلے پست نظر آنے لگے اور عین ممکن تھا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے اور اپنی شکست تسلیم کر لیتے کہ ایک خوبصورت دوشیزہ ملالی اچانک جنگ کے میدان میں نمودار ہوئی، اپنے دوپٹے سے جھنڈا بنا کر لہرایا اور یہ تاریخی پشتو کے اشعار اور ٹپے کہے: کپ میوند کی شہید نشوی، کپ میوند کی شہید نشوی، گرن لالیا بے ننگے تدی ساتینا، خالبد یار پوینو کیک دم، چشن کی باغ کی گل گلاب و شرموینا۔ اس کے بعد پھر پشتون سپاہیوں نے جوش و جذبہ دکھایا اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے افغانستان کی زمین پر ایک نئی تاریخ رقم کر دی کہ وہ برطانوی فوج جو کہ آدھی دنیا کو قابض کر چکے تھے، افغانستان سے ناکام لوٹے۔ انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ آپ کو یہ خبر دے رہی ہے کہ آج افغانستان کی اسی سرزمین پر ایک اور ملالہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ نکاس ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے وابستہ خاتون صحافی ملالا میوند کو افغانستان کے صوبہ قندھار کے مشہور شہر جلال آباد میں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنے آفس جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی کار کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد وہ دونوں ہی موقع پر شہید ہو گئے ہیں۔ ملالا میوند کا تعلق جلال آباد شہر سے تھا اور وہیں پر ان کی رہائش تھی۔ انعکاس ٹیلی ویژن جو کہ جلال آباد کا مشہور ٹی وی چینل ہے، وہاں پر وہ رپورٹر تھی اور مختلف قسم کے پروگرام بھی کرتی تھی، خاص کر بچوں کے حقوق کے حوالے سے وہ بہت سرگرم تھی، ایک عالمی NGO سے بھی وابستہ تھی۔ اور آج جب پوری دنیا میں انسانی حقوق کا یوم منایا جا رہا تھا، انسانی حقوق کا ڈے منایا جا رہا تھا، اس موقع پر افغانستان کی اس بچی کو اور افغانستان کی اس بیٹی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ 2002 کے بعد جب افغانستان میں انتہائی بدامنی شروع ہو چکی ہے اور وہاں پر امریکہ مسلسل حالت جنگ میں ہے، اس کے علاوہ اندرونی طور پر بھی افغانستان بدامنی کا شکار ہے۔ اس دوران لاکھوں لوگ افغانستان سے دوسرے ممالک میں ہجرت کر چکے ہیں۔ ہمارے اس پیارے وطن میں بھی لاکھوں افغانی، افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے مسلمان بھائی یہاں پر ہجرت کر چکے ہیں۔ وہ کس قسم کی مشکل زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ معلوم نہیں کہ افغانستان میں امن کب آئے گا۔ عورتوں کو مارنا ویسے بھی قابل مذمت ہے اور حالت جنگ میں بھی ہماری شریعت نے عورتوں کو مارنے سے منع کیا ہے۔ پختون معاشرے میں عورتوں کو ویسے ہی ایک جداگانہ مقام حاصل ہے، خاص طور پر پختونوں کے جب بڑے بڑے قبائلی جھگڑے بھی ہوتے ہیں تو ان میں بھی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے۔